السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو گندم کاشت کی ہوئی ہے، جس بھائی نے بھی زمیندارہ میں ہے اور گندم کاشت کی ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں، یہ اس میں فرق ہے، بیج جو ہے نا صحیح طرح اس میں نہیں ڈالا ہوا۔ جو اصل میں جو چیز میں دکھانے لگا ہوں نا آپ لوگوں کو، کہ بہت بڑی کاریگری ہوتی ہے جب آپ کو فصل کاشت کرتے ہو نا، تو سب سے پہلے جو مین چیز ہوتی ہے وہ جو اپنے بیج ڈالنا ہوتا ہے نا کھیت میں، وہ بڑی حکمت ہے، وہ بڑا طریقے سے ڈالنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کسی جگہ پہ ہے، کسی پہ نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیج کچھ ہوا نہیں ہے، کھیت کا وتر بالکل برابر تھا، لیکن یہ کاشت اس طرح سے انہوں نے کیا ہے کہ اس کو بیج اس طرح ڈالا ہے کہ کسی جگہ پہ کم ہے اور کسی جگہ پہ زیادہ ہے۔ تو یہ بڑی حکمت ہوتی ہے، جب آپ نے کوئی فصل کاشت کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو کھیت ہے وہ اس کا وتر کتنا ہے۔ کئی دوست ایسے میرے ہوتے ہیں، وہ ہل چلاتے رہتے ہیں، ہل انہوں نے تین چار دفعہ اس کو دے دیا ہوتا ہے، لیکن کھیت میں جو سب سے مین چیز نوٹ کی جاتی ہے، کوئی بھی فصل وہ کاشت کرنی ہو، خصوصاً جب گندم کا سیزن ہوتا ہے، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا وتر کتنا ہے۔ تو بہت زیادہ وتر خشک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گیلا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ خشک ہوگا تو اس کی جو گروتھ ہے وہ گندم کی وہ نہیں ہوگی، آپ نے جو بیج اس میں ڈالا ہوگا وہ صحیح طرح اگے گا نہیں، نشو و نما نہیں پائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ دیکھیں نا، کسی جگہ پہ بہت زیادہ، کسی جگہ پر بیج بہت زیادہ ہے، کسی جگہ پر کم ہے۔ تو یہ جو جب بیج آپ ہاتھ سے اس طرح لگاتے ہیں نا، تو اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے وہ بیج کھیت میں ڈالنے کا، کیونکہ جب بیج پراپر آپ نے صحیح طرح ڈالا ہوگا نا، تو پھر اس کی جو بیج اگے گا وہ بھی اسی حساب سے ہوتا ہے۔ کہ کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وتر خشک ہوتا ہے، زیادہ چڑھا ہوتا ہے، نرم وتر نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا گندم کا بیج پھر نہیں اگتا۔ تو باقی دیکھیں، یہ کھال نالوں کے حالات آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر کسان پہلے ہوتے تھے نا، تو وہ جو نالے تھے ان کی بڑی صفائی کرتے تھے۔ تو ابھی یہ دیکھیں، ابھی گندم کی کاشت ہو گئی ہے اور اس میں گند پڑا ہوا ہے، اور سائڈوں پر بھی یہ اتنی محنت نہیں ہوئی فصل کے ساتھ نا، کھیت کے ساتھ، بس جیسے آیا بس ویسے اس کو لگا دیا۔ تو باقی جناب، آپ کہاں سے ویڈیو دیکھتے ہو اور میرے ولاگ، میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹس باکس میں۔ اصل میں میرے پاس ایک دن ہوتا ہے، ایک دن اس کے علاوہ مجھے ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں میں، تو وہاں پہ مجھے ویڈیوز بنانے کا ٹائم نہیں ملتا، نہ اتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو پڑا ہوا ہے نا، یہ آپ کو جو مٹی نما، یہ آپ کو ایک ڈھیر سا نظر آ رہا ہے، میں اس کو کسی اور چیز کا نام نہیں دوں گا۔ یہ ہماری طرف نا بھوسا ہوتا ہے، بھوسا، وہ جو گندم کی تھریشر لگتی ہے نا، تو گندم کا جو نیچے والا تنا ہوتا ہے، کٹائی ہوتا ہے، اس کو ایک جگہ پر لا کر پھر اس کو اس طرح مٹی کے ساتھ اس کی لپائی کر دی جاتی ہے، تاکہ یہ بارشوں سے بچا رہے، کیونکہ پورا سال پھر گندم آنے تک اس کا چارے کے طور پہ مال ڈنگر کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ نا۔ تو اس لیے یہ اس کو سریکی زبان میں ہم دھڑ بولتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا یہ کیا چیز ہے۔ باقی یہ آپ دیکھ لیں، بیر کا درخت ہے، اور یہ درخت بالکل چھوٹا سا تھا اور اس نے کتنی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ تو جب یہ سیزن آتا ہے نا، تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا پھل پکڑتا ہے۔ تو یہ آپ اس کے نیچے دیکھ لیں، اس نے کتنی جگہ گھیری ہوئی ہے۔ اگر اتنی یہ شاخیں اس کی کٹائی ہو جائیں تو یہ میرے خیال میں نیچے والا حصہ جو ہے نا، ویسے ہی اس کا فالتو حصہ ہے۔ تو اوپر تو چلو ٹھیک ہے، اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ کٹائی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہماری طرف نا گڈریے ہوتے تھے، میں اردو زبان میں بتا رہا ہوں، اور ہماری پنجابی یا سریکی میں ہم ان کو آجڑی بولتے ہیں، بھیڑ بکریاں چرانے والے۔ تو لوگوں نے زیادہ رکھی ہوتی، کثیر تعداد میں، دیسی کیکر ہماری طرف زیادہ ہوتے تھے، اور اس طرح اور بڑے درخت ہوتے تھے۔ ان دنوں میں جب چارے کی کمی ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں جب گندم کاشت ہو جاتی ہے، تو کاشت میں پھر لازمی بات ہے جو کھیت ہیں اتنے آپ کو فارغ یا ویلے نہیں مل سکتے کہ آپ وہاں پہ مال ڈنگر کو چرائیں، کیونکہ جو بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں انہوں نے پورا سال اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے بھیڑ بکریاں چرا کر۔ تو لازمی بات ہے کچھ ہوگا کھیتوں میں، فصل میں ہوگا،
فری ہوں گے کھیت تو وہ بکریاں چرائیں گے. پھر ان دنوں میں وہ ایسا کرتے تھے کہ پھر ان کے پاس نا ایک اس کو کٹائی کے لیے انہوں نے اسپیشل ایک جیسے درانتی نہیں ہوتی اس طرح ایک ہوتا تھا ان کے پاس. پھر وہ ایسے درخت نا سردیوں میں کٹائی کرتے تھے. مال ڈنگر کو ایک جگہ پر بکریوں کو ایک جگہ پر کھڑا کر کے پھر کٹائی کرنا, پھر وہاں پہ لے جانا اور پھر وہاں پہ جناب علی ان کو جناب یہ ڈالنا. ایک تو یہ جو لکڑی ہے یہ آگ جلانے کے کام آتی ہے. آپ کو پتہ ہے تقریباً 70% جو عوام ہے دیہات کی وہ لکڑیوں سے گزارا کرتی ہے, آگ جلاتے ہیں. گیس نہیں ہے لوگوں کے پاس, لیکن پھر بھی وہ پھر سٹاک کر لیتے تھے, پھر اس کو استعمال کرتے رہتے تھے. تو یہ دیکھیں نا وقت کا بادشاہ تھا, کبھی وقت تھا عروج تھا اس پہ. یہ میں اس وقت آیا ہوں اور پرانی چیزوں کو کھدیڑ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھ لینا آپ کو اتنا یہ جو گندنما نظر آ رہا ہے اس کے اوپر, تو یہ کسی دور میں نا ٹیوب ویل تھا اور اس پہ بڑی رونق ہوتی تھی. درخت یہ آپ کو سائڈوں میں درخت بھی نظر آ رہے ہوں گے نا یہ سامنے, تو بڑی چھاؤں ہوتی تھی. تو یہاں پر اکثر میلہ لگا ہوتا تھا گرمیوں میں بھی اور ان دنوں میں بھی. یہ کامیاب تھا, چلتا تھا ٹیوب ویل. لیکن ابھی اس کو دیکھیں نا یہ بنجر ہو گیا, بالکل بنجر ہو گیا. ابھی آپ کو میں یہ بھی دکھا دوں, میرا موبائل کا بھی ڈر لگتا ہے نیچے نہ چلا جائے. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کنواں, تو اس میں پیپ وغیرہ اور موٹر سسٹم لگا ہوتا تھا. اور یہ دیکھیں یہ حوض نما پہلے دور کا بنا ہوا ہے. جو وقت گزر رہا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہر ایک چیز پرانی جو ہے نا وہ ایک یادگار کے طور پر عوام چھوڑتی جا رہی ہے. تو یہ جگہ بھی آپ دیکھ لینا تقریباً 4 سے 5 مرلے جگہ ہے, یہ بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ انہوں نے کوئی کھیتی بھی نہیں کر سکتے. ایک جیسے وہ ریگستان میں آپ جائیں نا تو ریگستان میں اونچے ٹیلے نظر آتے ہیں آپ کو, ویران سی جگہ پڑی ہوتی ہے. اس طرح یہ بھی ابھی غیر آباد میں شامل ہو گیا, کیونکہ لوگ ابھی اس طرف توجہ بہت کم دے رہے ہیں. یہاں پہ اصل میں نا یہ جو جگہ تھی نا, یہ جو میرے پیچھے آپ نظر آ رہے ہیں, تو یہاں پر پیٹر انجن انسٹال تھا. تو آپ کو پتہ ہے جب ڈیزل مہنگی ہوئی تو پیٹر انجن ختم ہونا شروع ہو گیا. جب پیٹر انجن کا دور ختم ہو گیا تو یہ اسی طرح بھی پڑا ہے. لیکن اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اس میں 9 ایچ کا جناب والی وہ چنائی ہوئی ہے چاروں طرف سے کنویں کی. ابھی بھی یہ قابل کارآمد ہے, اس کا بور سسٹم ٹھیک ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر چالو کرنے کے لیے تھوڑی سی اور انویسٹمنٹ اور محنت کرنی پڑے گی, تو پھر یہ صحیح ہو جائے گا. تو ابھی یہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے نا, آباد علاقہ ہے, اور یہاں پہ ڈیرا ہوا کرتے تھے لوگ, یہاں پر مال مویشی اور سارا دن ادھر رہتے تھے. لیکن ابھی وقت مختلف ہو گیا, تبدیل ہو گیا. ابھی یہاں پہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, ابھی آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے. تو باقی جناب یہ سرسوں ہے, اس میں انہوں نے یہ بھی ڈالا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا, وہ جو مال مویشیوں کے لیے ڈالتے ہیں اس کو طاقت کے لیے. تو یہ اتنا کارآمد نہیں ہے. ابھی 1-2 بار کٹائی ہوگا تو پھر مزید یہ بھی بہتر ہو جائے گا. یہ دیہات ہے بھائی, اکثر لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. میرے اکثر بھی لوگ اسی باتوں پہ ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کیونکہ میرے جتنے بھی دوست دیکھنے والے مجھے دیکھتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوگا کہ دیہات کی زندگی کیسی ہے. ابھی تو جو ہے نا ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہماری عدم توجہ کی وجہ سے. تو اس طرف توجہ دیجیے. زیادہ سب سے جو ضروری چیز ہے نا جو لوگ ہم اگنور کر رہے ہیں وہ ہیں درخت. آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا نا ارد گرد, یہ درختوں کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جناب درخت لگاتے نہیں ہیں, کاٹ لیتے ہیں لیکن لگاتے نہیں ہیں. تو پہلے یہ جو دیہاتی علاقہ تھا ہمارا, اس میں بڑے بڑے درخت ہوتے تھے, ہر قسم کے درخت ہوتے تھے, اور ان پہ ظاہری بات ہے پھر پرندے بھی اسی حساب سے ہوتے تھے. ابھی وقت جو گزرتا جا رہا ہے تو یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو کوشش کریں جدھر بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں یہ ویڈیوز میری, ویسے بھی یہ ہمارا ہر بندے کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو اگنور نہ کریں اور اس پہ توجہ دیں, درخت لگائیں, کیونکہ درخت آکسیجن کے لیے ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ تھی جناب آج تک کی میری ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں, اور اپنی رائے نیچے کمنٹس باکس میں دے سکتے ہیں آپ. اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام, اللہ حافظ.